السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سامعین، میرے پاس ایک کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے اور وہ انفارمیشن ہے پاکستان کی دو اہم شخصیات کی ملاقات کے حوالے سے۔ اور ایک تو اہمیت اس کی یہ ہے کہ ان دو شخصیات کی جو آپس میں ملاقات ہے اس سے آج کل کے اس سینیریو کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ در حقیقت یہ کھچڑی کہاں پک رہی ہے۔ لیکن اس میں میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ اس جگہ کی ہے اور اس گھر کی ہے جس میں ان دو شخصیات کی ملاقات ہوئی۔ آج کے اس ایکسکلوسیو ویلاگ میں نے آپ کو یہ انفارمیشن اور ایک خبر دینی ہے جس سے آپ ڈاٹس کو خود کنیکٹ کر لیں گے اور خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں حقیقت میں ہو کیا رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سابق صدر مملکت اور پیپلز پارٹی کے جو اس وقت پارلیمنٹیرین کے صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے گزشتہ دنوں دورہ بہاڑی کیا۔ وہ 2 روزہ دورے پر بہاڑی تشریف لائے۔ ان کا جو شیڈول دورہ تھا وہ ضلع بہاڑی میں انہوں نے ایک رات قیام کرنا تھا اور اس سے اگلے روز انہوں نے بہاڑی کی ایک تحصیل ہے میلسی، وہاں پر ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا تھا۔ انہوں نے کیا اور یہ ساری خبریں اخبارات میں بھی چھپیں اور شائع ہوئیں اور بیانات بھی سامنے آئے، جس میں انہوں نے عمران خان کو فتنہ خان قرار دیا اور قرار دیا کہ وہ عمران خان کو سیاستدان ہی نہیں مانتے، لہٰذا ان سے ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو وہ بات تھی جو اخبارات میں شائع ہوئی، لیکن میں اس سے تھوڑی سی اگلی بات کر رہا ہوں جناب۔ ایک تو صدر آصف زرداری صاحب اور دوسری جو ملاقات تھی وہ تھی اس وقت کے پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر سید محسن علی نقوی صاحب کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ سید محسن علی نقوی صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو در حقیقت یہ نون لیگ کے کوٹے سے نہیں بنے بلکہ پیپلز پارٹی کے کوٹے سے بنے ہیں۔ ان کو آصف علی زرداری صاحب کے کہنے پر، ان کی سفارش پر ان کو پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا گیا اور وہ اس پر بالکل عمل درآمد کر رہے ہیں جو ان کو احکامات مل رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اب تک کی جو ساری صورتحال ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ وہ اپنے کردار اور اپنے ذمہ داریاں نہ صرف کھل کر نبھا رہے ہیں بلکہ وہ جن کو راضی کیا جانا چاہیے تھا ان کو بجا طور پر اور کما حقہ ان کو راضی کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات جناب ہوئی ہے آصف علی زرداری اور سید محسن علی نقوی صاحب۔ محسن نقوی صاحب دیکھیں اب تک عمران خان سے تو نہیں ملے۔ عمران خان صاحب لاہور میں ہیں اور اس دوران ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، ان کے سیکیورٹی کے مسائل بھی تھے اور بہت سارے مسائل تھے، لیکن ان کی کبھی بھی لاہور میں محسن نقوی صاحب کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ لیکن انہوں نے ملاقات کی ہے تو آصف علی زرداری صاحب سے کی ہے۔ کب ملاقات ہوئی؟ یہ جناب 8 مارچ 2022 کو یہ ملاقات ہوئی اور ملتان میں ملاقات ہوئی۔ آصف علی زرداری صاحب جیسے میں نے عرض کیا کہ بہاڑی سے وہ میلسی گئے۔ میلسی کا ایک علاقہ ہے جلا جیم، وہاں پر انہوں نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا اور اس کے بعد ملتان تشریف لائے۔ ملتان میں ان کا شیڈول تھا، یہ توقع تھی، وہ یہ تھی کہ وہ شاید بلاول ہاؤس میں جائیں گے۔ بلاول ہاؤس ملتان میں ذکریہ یونیورسٹی سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بلاول ہاؤس قائم کیا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کے ذاتی گھروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے، مشہور گھر ہے جو مبینہ طور پر ملک ریاض صاحب نے یہ گھر بنا کر اور کئی کنال پر مشتمل یہ گھر بنا کر اور فرنشڈ کر کے اسے آصف علی زرداری صاحب کو پیش کیا، اور ڈاکومنٹ جب پیش کیے تو انہوں نے ملتان کے اس گھر کا نام بلاول ہاؤس رکھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب نئے صوبے کی بات ہو رہی تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ یہ ملتان نئے صوبے کا جو جنوبی پنجاب ہو سکتا ہے یا سرائیکستان ہو سکتا ہے اس کا دارالحکومت ہوگا۔ لیکن میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ توقع کی جا رہی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب جب ملتان آئیں گے تو وہ بلاول ہاؤس میں قیام کریں گے، لیکن آصف علی زرداری صاحب بلاول ہاؤس نہیں گئے بلکہ وہ ایک خاص گھر میں گئے، اور دوسری طرف سید محسن علی نقوی صاحب جو کیئر ٹیکر ہیں
پنجاب کے، انہوں نے بھی اچانک اپنا دورہ ملتان کیا۔ اب آصف علی زرداری صاحب کا ملتان آنا اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر محسن علی نقوی صاحب کا بھی ملتان آنا، اس کو خفیہ رکھا گیا۔ لیکن جب وہ ملتان آئے تو صحافیوں کو پتہ چل گیا اور یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی آپس میں ایک خاص ملاقات بھی ہوئی ہے، جس پر محسن نقوی صاحب نے اچانک ہی ملتان کے نشتر ہسپتال کا دورہ کیا، یہاں تک کہ ملتان میں ڈی سی یعنی ڈپٹی کمشنر آر پی او اور ایون سی پی او بھی ان کی آمد سے لا علم تھے، اور انہوں نے ایک خاص گھر میں جا کر آصف علی زرداری سے ملاقات کرنی تھی۔ لیکن جب افشا ہو گیا کہ محسن نقوی صاحب ملتان میں ہیں تو اس کو سرکاری مصروفیت کا رنگ دینے کے لیے اور نام دینے کے لیے انہوں نے نشتر ہسپتال کا وزٹ کیا، وہاں جا کر ایک مریض سے حالات پوچھے، ایک تصویر بنوائی اور پھر اپنے خفیہ مشن پر وہ روانہ ہو گئے۔ کہاں ملاقات ہوئی؟ سب سے دلچسپ جو پہلو ہے جناب کہ وہ ملاقات کہاں ہوئی۔ یہ ملاقات دیکھیں عجیب سا انداز ہے اور نیرنگی زمانہ کہیے کہ یہ ملاقات آصف علی زرداری نے اس گھر میں کی جہاں ان کے سسر اور پیپلز پارٹی کے بانی قائد ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف فیصلے کیے جاتے تھے۔ اسی گھر میں آصف علی زرداری صاحب آ کر ٹھہرے اور وہیں پر آ کر انہوں نے محسن نقوی سے ملاقات کی۔ یہ کون سا گھر ہے جناب؟ یہ گھر ہے ملتان کے ایک اہم ترین انڈسٹریلسٹ ہیں اور یہ ان کا گھر ہے۔ یہ میاں فیصل مختار صاحب کا گھر ہے جو ملتان کے سابق ناظم بھی رہ گئے ہیں، اور ان کے والد میاں مختار شیخ سابق ڈکٹیٹر صدر ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایون جب ضیاء الحق صاحب ملتان میں کور کمانڈر تھے تو ان کا جو قیام ہوتا تھا، ان کا گھر ہوتا تھا، وہ رہائش ہوتی تھی، اور وہ جہاں بسیرا کرتے تھے وہ میاں مختار شیخ کا گھر ہوتا تھا۔ یہ ان کا جو گھر ہے یہ بھی اسی کنٹونمنٹ ایریا میں واقع ہے، اور ان کو آنے جانے میں بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی تھی۔ مبینہ طور پر یہ جو گھر میاں مختار شیخ نے لیا تھا ان دنوں 80s کی بات ہو رہی ہے، تو یہ گھر جناب اس سے بھی پہلے 70s کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مبینہ طور پر کینٹ میں جو گھر لیا گیا تھا یہ سابق ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے حکم اور فرمائش پر لیا گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا کہ جس میں ضیاء الحق صاحب بیٹھ کر اس وقت وہ پیپلز پارٹی ہوتی تھی اس کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے۔ لیکن اب اسی بھٹو کے داماد اور اسی پیپلز پارٹی کے وارث آصف علی زرداری صاحب اسی گھر میں قیام کرتے ہیں، اسی گھر میں عشائیہ ہوتا ہے، اسی گھر میں نہ صرف محسن نقوی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں بلکہ اسی گھر میں کچھ اسپیشل لوگوں سے بھی ملاقات کی جاتی ہے۔ اسی گھر میں وہ جو 8 تاریخ کو شام کو رات کو عشائیہ ہوا، اسی میں بہت ساری گفتگو کی گئی، اور آصف علی زرداری صاحب کو اور کچھ لوگوں نے، اور آصف علی زرداری صاحب نے محسن نقوی صاحب کو باقاعدہ شاباش دی، ان کے کندھے تھپ تھپائے اور کہا جی آپ نے تن کے رکھا ہے اور اس کو تن کر ہی رکھیں۔ اس کو یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے خوب تشدد کیا ہے، خوب آپ نے ان کو بولنے نہیں دیا، اور ان کی جناب آپ نے شدید ترین ان کو مار لگائی ہے، اور آپ نے یہ ٹھکائی کا جو سلسلہ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے۔ جی اس پر انہیں شاباش ملی، اور لیکن اس کے باوجود جب کچھ صحافیوں کو اس کے بارے میں علم ہوا اور انہوں نے رات کو آصف علی زرداری صاحب سے اور پیپلز پارٹی کے کچھ ذرائع سے عہدیداروں سے اس پر بات کرنا چاہی اور اس کی تفصیل لینا چاہی، تو انہیں تفصیل نہیں دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ صحافیوں نے
پھر حکومتی سطح پر پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی سطح پر بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ خبر چھاپنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آصف علی زرداری صاحب سے یہاں پر ملتان میں آ کر ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے آصف علی زرداری صاحب نے اور محسن نقوی صاحب نے میاں فیصل مختار کے گھر کینٹ میں آ کر اکٹھے کھانا کھایا ہے اور رات کا عشائیہ ہوا ہے، اور اس میں اب تک کی جو حکومتی پیش رفت ہے اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کچھ نئے ٹاسک جناب محسن نقوی صاحب کے سپرد کیے گئے ہیں۔ اس پر انہیں کہا گیا، صحافیوں کو کہا گیا کہ بات درست ہے، ملاقات ہوئی ہے، عشائیہ بھی دیا ہے، لیکن اس خبر کو آپ شائع نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ میاں فیصل مختار صاحب نے بھی اپنے لوگوں سے کہا اور اخبارات کو کہا کہ یہ میرا ایک نجی اور ذاتی ایک محفل تھی اور ذاتی کھانا تھا، لہٰذا آپ اس خبر کو شائع نہیں کر سکتے، اور اگلے دن اسے باقاعدہ شائع نہیں کیا گیا۔ لیکن 2 اور 3 دن بعد کچھ چھوٹے اخبارات نے، یہاں کے مقامی اخبارات نے اس خبر کو باقاعدہ شائع بھی کیا۔ اس حوالے سے کہ میاں فیصل مختار کا آگے کیا لاہ عمل ہوگا، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میاں فیصل مختار ہوں یا محسن نقوی صاحب ہوں، دونوں انڈسٹریلسٹ ہیں اور دونوں کا ایک آپس کا ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق کی بنیاد کیا ہے کہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے ان 2 آدمیوں سے جو تعلق اب پیدا ہو رہا ہے میاں فیصل مختار کے ساتھ، وہ اب پیدا ہو رہا ہے آصف علی زرداری صاحب کا۔ البتہ محسن نقوی صاحب ان کے پرانے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اب یہ ایسی صورتحال ہو کہ جب پنجاب کا کیئر ٹیکر چیف منسٹر ایک خاص سیاسی جماعت کے سربراہ سے جا کر انسٹرکشنز لے اور جا کر ان کو بتائے کہ جی میں نے آپ کی ہدایت پر یہ سب کچھ کر دیا ہے، یہاں تک کہ ایک نوجوان کو مار مار کر اس کی جان بھی لے لی گئی ہے اور پولیس نے بالکل تن کے رکھا ہے، تو آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کیا حال ہوگا۔ اسی ملاقات کے حوالے سے میرے پاس کچھ مزید تفصیلات بھی ہیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔